کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا، تو پرانے لوگوں کے قصے، کہانیوں کی کتابیں ہیں، کہانیوں کی۔ تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں۔ کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ یہ تمہارے اسکالرز ہیں نا، جنہوں نے تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں۔ ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے۔ کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے، تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں، قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے، حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے۔ بھائی یہ سب کہانیاں ہیں۔ اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں۔ اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے، اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں، تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہیں؟ کہانیاں۔ اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں ایک سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے، اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا، اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں۔ بندوں سے محبت کرتا ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت، اور سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ انسان سے۔ کیوں بھائی؟ انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے بڑی بڑی، انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں، اتنی چھوٹی سی زمین ہے۔ ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے۔ وہ صاحب حیران ہو گئے، وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے، وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں۔ تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا، یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا، دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج دیہات گاؤں والا۔ تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا تو نہیں۔ میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے۔ جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا، تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا وہ۔ میں نے کہا نیچے اترا چاند سے، زمین پہ ہی ٹھیک ہے، آپ زمین پہ ہی کیا ہو؟ یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے، لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے، کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے۔ امور اضافی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی السلام علیکم۔
تو ہم جب چاند پہ جائیں گے، میں تو کہیں اور ہی چلا گیا، تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے، اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا، وہ آئنسٹائن کا تھا، آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے، گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے، ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے، میں ٹاپک پر آ رہا ہوں، آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا، کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ اصل میں یہ امور اضافی جو ہے نا، اضافیہ جسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں. بہت فائدہ مند چیز ہے یہ، اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں، سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا. تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں، زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سے بھی تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی، ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا، کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے وہ؟ یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بے وقوفوں والا ہو، لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر، تو چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں. ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا، اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کریں نا تو سوچیں ایک زمین، پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے، بہت بہت بڑا ہے سورج. اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ، آگ کا انگارہ ہے بھائی، اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم، آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا، تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری، تندوری کی روٹی خود بھی کھائی، ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا، گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں، بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو. جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کرے نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا، کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے، انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں، یا اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلدہ میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہے ہیں وہی ہے، فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں، نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی.
تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے, تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ایویں پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں ایویں ہی ہوتے ہیں, تو ایسے ہی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے, سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, وہ بھول گیا. اور اسی طرح یہ بھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں, زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے, بڑے مسائل ہو جائیں گے, تو یہ بہت بہترین کیا ہے, ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے, تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے, تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ اتنی سی جگہ پہ, وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا, توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے, آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو, آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا, تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو, آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے, جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. فضول قسم کا, بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے. تو یہ بڑی پانی اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, یہ لطیفے ہیں, ان پہ ہنسا کرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو, اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے, کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا, تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں, وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا, آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا, ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے, مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی, ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں, وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں, اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ, تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی اللہ کی کائنات, تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے, پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں, آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں. انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات, 9 لاکھ گنا بڑا سورج, پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے, پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے, پھر یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا. جس آسمانوں میں پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے, یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے, وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے,
تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ، ایک یوں سمجھیں اس کو، میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں۔ آپ آئے میرے پاس، مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے، مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں، اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، میرے پاس گھر بھی ہے، میرے پاس کپڑے بھی ہیں، پگڑی بھی ہے، اور جو جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، لوازمات، سب کچھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں، اتنا سا ذرہ، وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے؟ سب سے زیادہ۔ تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے، وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا، اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے، اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے؟ ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے، کیوں میری نظر میں یہ سب سے زیادہ۔ اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ سارا، یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی اور یہ میرا گھر اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا میں نے۔ تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے ہیں مجھ صاحب، نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ، کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا، کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا، وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا، کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو، انسان کو سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین یعنی اس کائنات میں، ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو، زمین کو۔ کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں جو بنایا تمہارے لیے بنایا میں نے۔ وہی بات ہو گئی نا، میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا معمولی سا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 جرثومے گھوم رہے تھے، یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے۔ میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنایا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے۔ تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار، پھونک مارو اڑ جائیں گے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے؟ ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے زمین، اتنی چھوٹی ہے۔ قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم، کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں، ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے، جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، پروٹوکول دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اللہ کہتے ہیں جمیعاً، تمام کا تمام، تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہو سکتا ہے یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے، اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے، تو جو کچھ سے مراد ہوگا 2-4 چیزیں، اللہ نے کہا جمیعاً، سب کا سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے۔ ارے بھائی، اور عزت جو قرآن کہتا ہے، نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار۔ اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے۔ بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے۔ اکرمنا نہیں ہے، کرمنا، باب افعال اکرمنا، ہم نے اکرام کیا۔ باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے۔ کہتے ہیں نا تکریم، قابل تکریم ہے، آپ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اکرام، بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی ان کا ذرا اکرام کریں، آپ نے چائے پاپے پلا دی ان کو، ایسے ہی نہیں خالی۔ تکریم کا مطلب
زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو. تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو بولو دی جا رہی ہے. اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا. کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو. فرشتوں کا اجلاس بلایا, جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا بھائی. اللہ نے, قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی. تو فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا, یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی. اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس تیسری آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے, بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی, یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں. اکثر ہمیں ایک مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ, انسان سے پرانی ملتی ہے. نیا کوئی بھی ایجاد, میرے کم از کم ہم نے تو نہیں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے. صحیح ہے نا, ہوگا پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی. سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے. ڈارون نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا, اس نے کہا یہ آخری وہ ہے, ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے. ڈارون مجھے ملا نا, میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ بندر سے اچانک چھلانگ لگا کے کیسے انسان بن گئے؟ جب بندر سے انسان بن رہے تھے تو بیچ کی کہاں نسلیں کدھر غائب ہو گئیں؟ کچھ ایسی ہوتی جو پوری انسان بن چکی تھی, کچھ ایسی ہوتی جو 90% انسان ہوتی. دیکھو بہت ساری نسلیں چلی ہیں نا. 20 ٹرینیں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں, کسی کی سپیڈ تیز ہوگی کسی کی کم ہوگی. ایک ٹرین ابھی پہنچی, ایک 5 منٹ بعد, ایک 5 منٹ بعد, ایسے ہوگا نا. اگر یہ اتفاق سے سارے ارتقاء کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گئے ہیں تو وہ ایوالو ہوتے 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 کچھ بندر پورے بن چکے ہوتے, آگے ان کی نسلیں چلنا شروع. کچھ ایسے ہوتے بندروں کی جو ابھی قریب میں ہوتے, کچھ اس سے پیچھے ہوتے, کچھ اس سے پیچھے ہوتے. کیا خیال ہے؟ کچھ ایسے ہوتے جن کی دم ابھی کم ہو چکی ہے, پوری ختم نہیں ہوئی ہے. کچھ ایسے ہوتے جو پوری. جب بھی کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا ٹجنگ کر کے ایک دم سے ہو جائے وہ کہ آدم سے پہلے کے سارے ہی غائب ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی لطیفے جو ابھی میں بتا رہا تھا نا, لطیفے ہیں, تو انہیں لطیفوں میں ایک بہت بڑا لطیفہ کیا ہے, یہ بھی ہے کہ ہم بندر سے ارتقاء کر کے وجود میں آئے ہیں. تو اگر ارتقاء ہوتا نا تو بیچ میں بہت ساری نسلیں ابھی ایسی ہوتی جو آدھی انسان ہوتی آدھی بندر ہوتی. بن مانس کو کہتے ہیں آدھا انسان آدھے بندر, تو اس کے بیچ میں بھی ہوتی نسلیں, اس کے بیچ میں بھی ہوتی. کچھ ایسے ہوتے یہاں بیان میں 2-4 ایسے بیٹھے ہوتے, ہم کنفیوز ہوتے. آپ جیسے ہومو سیکشولیٹی جو لوگ قائل ہیں نا, تو کہتے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, ہم بیچ کے ہیں. دیکھو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں عورت والی علامتیں کیا ہیں, زیادہ ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرد والی علامتیں ان میں زیادہ ہیں. بالکل بیچ کے خربوں میں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ادھر ہے, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر. تو اگر یہ ارتقاء کا نظریہ ٹھیک ہوتا نا تو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مختلف قسم کے. کچھ ایسے ہوتے جو پورے کیا ہوتے انسان, کچھ ایسے ہوتے جو پورے بندر ہوتے جو بیان میں آتے ہی نہیں, جو کہتے ہیں ہمارے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو تھوڑے تھوڑے نسلیں ہوتی جو ابھی انسان, جنہوں نے 1 لاکھ سال کے بعد جا کے انسان بننا ہے, اور 1 لاکھ سال پہلے وہ بندر تھے, ابھی وہ بیچ کے راستے میں ہیں. تو وہ آدھی بات میری ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی, آدھی ان کی سمجھ میں. بھائی دماغ نے بھی تو, ڈاکٹر کہتے ہیں نا ارتقاء کیا ہے, ایک دم سے تھوڑی اتنا ذہین بن گیا. تو بیچ کے دماغ ایک دم شارٹ کیوں ہو گئے؟ اس پہ کہتے ہیں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حملہ ہوا ہے, کوئی دھماکہ ہوا ہے جس سے سارے ہی مر گئے, کوئی جنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. جنگیں انسانوں میں ہوئی ہیں تو کوئی قوم پوری ختم نہیں ہوئی اب تک کسی جنگ میں. کچھ نہ کچھ 2-4 بچی جاتے ہیں اس کے, جو پھر دوسری قوم سے کراس بریڈنگ کر کے نکل جاتے ہیں وہ. تو یہ کیسے ایک دم ختم ہو گئے؟ تو کچھ بیانات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے, کچھ پورے وسیم بھائی ہوتے, کچھ پورے ستار بھائی ہوتے, کچھ پورے بن مانس جیسے ہوتے, وہ بیان میں آتے ہی نہیں, ظاہر ہے ان کے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو میرا بیان آدھا سمجھ رہے ہوتے, آدھا نہیں, آدھا سمجھ اس لیے رہے ہوتے کہ آدھے انسان بن چکے ہیں, وہ آدھا دماغ ان کا ذہین
बन चुका है। आधा बयान इसलिए नहीं समझ रहे होते कि आधे वो अभी बंदर ही हैं, कुछ ऐसे होते 75% इंसान होते और 25% वो क्या होते, बंदर होते। ये होना चाहिए था, ये नहीं है, इसका मतलब ये शुरू से ही फेंकी गई है बहुत लंबी, तो ये नहीं हुआ इवॉल्व। और बात ये है कि पहली दफा कैसे बन गया, ये सेल वजूद में कैसे आ गया, वो तो खैर ये इसमें मैं कई दफा बयान कर चुका हूं। तो अल्लाह ताला ने आदम को पैदा करके जो प्रोटोकॉल दिया है ना, उफ, इतना प्रोटोकॉल किसी मखलूक को नहीं। एक तो सबसे लास्ट में लाया जा रहा है, मेहमान खुसूसी अक्सर आखिर में आते हैं, और बाज लोग लेट ही इसलिए होते हैं अपनी वैल्यू जिताने के लिए। प्रोग्राम में उनको 8 बजे बुलाया था, 11:15 बजे पहुंच रहे होते हैं, ये बताने के लिए कि हम बहुत मसरूफ आदमी हैं। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। तो लास्ट में आ रहे होते हैं, स्टेज पे लाया जाता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने सारी मखलूक पैदा कर दी, सूरज चांद सितारों का निज़ाम, पूरा एक मुनज़्ज़म निज़ाम सिस्टम वजूद में आ गया। सिस्टम नहीं, सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना हमारे मुल्क में जो चल रहा है, अगर निज़ाम कायनात में भी सिस्टम चल रहा होता तो चलता ये सिस्टम कब से बर्बाद हो चुका होता। तो अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में किसको पैदा किया, आदम को, ये भी इज्जत दी है। फिर कितना प्रोटोकॉल दिया, फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। ये सब हमें इज्जत दी जा रही है। ये मैं पता है क्यों ये सवाल को इतना आपके दिमागों में डाल रहा हूँ और फिर इसके जवाब को इतना फोकस कर रहा हूँ, ताकि हमें अपनी वैल्यू समझ में आए। इतनी अजीम मखलूक फौज फिल्में देखने के लिए पैदा नहीं की जाती, इतनी अजीम मखलूक शराब और कबाब के लिए पैदा नहीं की जाती, इतनी अजीम मखलूक अय्याशी के लिए पैदा करना मकसद नहीं था, इतनी अजीम मखलूक खाने पीने और गुल गपाड़ों के लिए नहीं है। इसलिए मैं इस सवाल को ना आपके दिमागों में अच्छी तरह से बिठा रहा हूं। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, अल्लाह ने कहा फरिश्तों को, उसमें के सबसे अफजल मखलूक फरिश्ते थे, तो अल्लाह ने सबसे अफजल मखलूक को हुक्म दिया कि तुमने आदम को सजदा करना है। तो ये सजदा करके बता दिया कि आज के बाद सबसे अफजल कौन है, आदम और उसकी औलाद, फरिश्ते हो। तभी तो शैतान जो है ना अकड़ गया था कि ये क्या भाई, शैतान ने वही एतराज किया जो मुल्हिदीन एतराज कर रहे हैं कि इतनी छोटी सी जमीन पे इतनी छोटी सी मखलूक को इतना प्रोटोकॉल, जिनके पास तो पावर ज्यादा होती है। समझ रहे हो, जिन्नात जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पता नहीं क्या क्या इतने बड़े बड़े काम कर रहे होते थे, तो उसको यही तो गुस्सा आया कि भाई ये मेरे सामने, खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून, ऐ अल्लाह तूने, अच्छा साइज में भी इंसान बहुत छोटा, और जिस चीज से पैदा किया जा रहा है ना वो भी कोई मुश्को अंबर के टीले नहीं है या कोई हीरे जवाहरात नहीं है जिससे इंसान को बनाया जा रहा है। सड़ा हुआ गारा, ये कुरान के अल्फाज है, ऐसा गारा था जिसमें सड़ान पैदा हुई है। जो आदम अलैहिस्सलाम के बनने का जो प्रोसेस था ना, जो जिस मिट्टी से आदम को बनाया जा रहा था, उसमें भी बदबू पैदा हुई है। जैसे बच्चा जब मां के पेट में होता है ना, जब अधूरा होता है तो क्या खुशबूदार होता है वो, जब हमल जाया हो जाए ना, बच्चे में बहुत शदीद बदबू होती है। जब वो गोश्त का लोथड़ा अगर प्रेगनेंसी शुरू के दिनों में जाया हो जाए ना, शदीद बदबूदार चीज होती है वो। तो शैतान ने क्या एतराज किया था, मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून, भाई ये स्मेल वाली मिट्टी जिसको सड़ाया गया है उससे क्या बनाया जा रहा है, यानी जिस मादे से बनाया जा रहा है वो भी कोई मुश्को अंबर नहीं है। और इंसान की भी पैदाइश देख लो जो मां के पेट में होती है, मनी के कतरे से जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, उसके बगैर नमाज नहीं होती, ऐसा नापाक। और फिर खून से बनाया जाता है। ये दोनों चीजें क्या हैं, गंदी और नापाक हैं। तो जो मुल्हिद लोग एतराज करते हैं ना, इससे बड़ा एतराज तो शैतान ने किया था कि जिस चीज से बनाया जा रहा है, ये इस चीज से बनाया जा रहा है और मैं क्या करूं, इसको सजदा करूं। तो मेरे भाई वो सवाल, और लेकिन अल्लाह कहते हैं इतना प्रोटोकॉल दिया कि मैंने
اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا، دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے، جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں تو اللہ نے کیا کہا، چلو تمہاری مرضی، چلو بھائی. یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے، نہیں کرے گا دربار سے نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو طیش میں آیا وہ اب تک، اور ششٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو ششٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول اتنا پروٹوکول اتنا پروٹوکول. اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، کس میں؟ انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا، اپنے کلیم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب، ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سارے پیغمبروں کو تانے ملے، لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا، اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے؟ نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے. جس بچے سے محبت نہیں ہو آپ کہتے ہیں، جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے. ٹھیک ہے، نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو، کچھ بھی کر لو، تمہاری لائف ہے، انجوائے کرو. ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے؟ اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے، کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے، تو نہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے. ایک غلیظ پانی سے، سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے. اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا؟ اس کھوپڑی کی وجہ سے. یہ جو کھوپڑی، حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے نا بڑا دفعہ بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا، ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے نا. ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ، یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. بڑی یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لکھ کے بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا، جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک، زمین کے آخری مرکز تک، یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے، جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں. جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے، دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟